دو قدم کا فاصلہ تھا دو دلوں کے درمیان۔ ہانیہ کی شادی بخیر و عافیت ہو گئی۔ ان لوگوں کی زندگی کو اپنے معمول پر آنے میں تھوڑا وقت لگا، کیونکہ ہر موقع پہ انہیں ہانیہ آپی کی کمی محسوس ہوتی، مگر خیر آہستہ آہستہ سب سیٹ ہو گیا۔ اور اس دوران حمزہ کو بھی اچھی نوکری مل گئی، بلکہ نہیں، یوں کہنا چاہیے اسے اس کی مرضی کی نوکری مل گئی۔ بڑے ماموں بھی اب حمزہ سے خوش رہنے لگے تھے، لیکن شاید حمزہ کو گھر کی یہ پرسکون فضا زیادہ پسند نہیں آئی، لہٰذا اپنا پرانا ریکارڈ برقرار رکھتے ہوئے اس نے 8-9 مہینوں بعد پھر وہ نوکری چھوڑ دی۔ اور زاہد صاحب ایک دفعہ پھر جلال میں آ گئے، کیونکہ اس دفعہ اس نے کوئی معقول جواز بتائے بغیر نوکری چھوڑی تھی۔ بقول اس کے بس موڈ نہیں ہو رہا، آج وہ زاہد صاحب کے ہاتھ آ ہی گیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں تم نے زندگی کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ مذاق سمجھتی ہو زندگی کو؟ کھایا پیا کھیلا کودا اور آوارہ گردی کرنے نکل کھڑے ہوئے؟ میاں یہ زندگی اس طرح نہیں گزرتی، یوں ہی ہنسی مذاق میں 1000 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے۔ مگر تمہیں کیا فکر، تمہیں تو سب کچھ آرام سے مل رہا ہے نا، اسی لیے قدر نہیں۔ وہ کہتے کہتے باہر چلے گئے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہ سکا۔ تو آخر تانا دے ہی دیا کہ ہم ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ شام کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، اور وہ وہیں کھڑا نہ جانے کیسی کیسی منفی باتیں سوچتا رہا۔ حمزہ کیا بات ہے، اس طرح کیوں کھڑے ہو باہر؟ اپنے کمرے سے نکلتی بڑی ممانی نے اسے باہر کھڑے دیکھا تو پوچھ لیا۔ اس نے ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ گھر میں بیری ہو تو پتھر تو آتے ہی رہتے ہیں، اور یہاں حویلی میں تو بیریاں ہی بیریاں تھیں۔ وہ دوپہر کو گھر آیا تو خلاف معمول کافی چہل پہل تھی۔ ارے بھائی خیریت تو ہے؟ آج کون سے مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں جن کے لیے اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اس کا پہلا ٹاکرا ہی رانیہ سے ہوا، اور وہ تو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، اس پر الٹ پڑی۔ تم سے مطلب؟ گھر میں چاہے کوئی آئے کوئی جائے، تم آوارہ گردی ہی کرتے رہنا، ہم مریں یا جئیں تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں، کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تم ایک انتہائی خود غرض انسان ہو، سنا تم نے؟ وہ بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی، اور وہ الجھن بھری نگاہوں سے اس راستے کو گھورنے لگا جہاں سے وہ اندر گئی تھی۔ ارے تم اس وقت گھر پر کیسے نظر آ رہے ہو؟ عائشہ چاولوں کی پرات لے کر کچن سے باہر نکلی تو اسے اس طرح کھڑے دیکھ کر اور خصوصاً اس وقت گھر میں دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی، یہ رانیہ کو کیا ہوا ہے، اتنے غصے میں کیوں ہے؟ وہ برآمدے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ آج اسے دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں نا، اسی لیے محترمہ کے مزاج بگڑے ہیں۔ وہ چاول صاف کرتے ہوئے بتانے لگی۔ رانیہ کو دیکھنے؟ مگر کیوں؟ وہ سمجھ کر بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ارے کس دنیا میں رہتے ہو؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ لوگ لڑکی کس لیے دیکھتے ہیں؟ اپنے بھائی، اپنے بیٹے کے لیے۔ تو زمین چکرا رہی تھی یا آسمان؟ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد ہر چیز جیسے گھوم رہی تھی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے حمزہ گھر پر ہے؟ حمزہ بیٹی ذرا بازار سے یہ چھوٹی ممانی کیا کہہ رہی تھی، اس کے پاس سننے کی فرصت نہیں تھی۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا باہر آ چکا تھا۔ اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی، جیسے ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی ہو۔ پھر نہ جانے کتنے گھنٹے وہ بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہا۔ کہاں تھے تم؟ دروازہ عارفہ بیگم نے کھولا۔ وہ آج کتنے عرصے بعد گھر دیر سے آیا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں کہاں تھے تم اتنی دیر تک؟ وہ بنا جواب دیے اپنے کمرے میں چلا آیا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آئیں۔ کہیں نہیں تھا، یہیں تھا، اس نے عجیب سا جواب دیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ حمزہ خدا کے لیے! انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ خدا کے لیے رحم کرو مجھ پر اور میرے بڑھاپے پر۔ زاہد بھائی تمہارے لیے کتنا پریشان رہتے ہیں،
آخر تم چاہتے کیا ہو؟ نہ تم ان کے ساتھ کام کرتے ہو اور نہ کوئی جاب۔ آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ زندگی تم نے یوں ہی گزارنی ہے بیٹا؟ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، خدا کے لیے ترس کھاؤ، خود پر نہیں تو مجھ پر، اپنی بوڑھی ماں پر۔ مجھے اور پریشان مت کرو، وہ رو دیں۔ امی پلیز، وہ تڑپ اٹھا۔ وہ مدثر آج جا رہا تھا، اس لیے سب اس کے گھر اکٹھے ہوئے تھے۔ آج رات اس کی فلائٹ تھی امریکہ کے لیے۔ کافی دیر بعد وہ بولا، صرف اور صرف عارفہ بیگم کا غصہ کم کرنے کے لیے اس نے یہ بہانہ گھڑا تھا، ورنہ مدثر تو کتنی ہی دیر اسے بلاتا رہا تھا، مگر وہ سڑکیں ناپنے نکل کھڑا ہوا۔ عارفہ بیگم کتنی ہی دیر اس کے چہرے سے اس بات کے سچ یا جھوٹ ہونے کا اندازہ لگاتی رہی، مگر وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے اس کمرے کے فرش کو گھورتا رہا اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر نکل آئیں۔ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے یہ لڑکا، شاید اتنی محبتوں نے اسے خود سر بنایا ہے۔ ضدی تو خیر وہ شروع سے ہی تھا، وہ سوچنے لگیں، مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ اتنی محبتوں نے اس کو خود غرض نہیں بنایا، بلکہ اسے تو سرے سے ہی ان محبتوں اور ان چاہتوں کا احساس نہیں تھا۔ وہ ان محبتوں کو ترس، ہمدردی، رحم اور احسان سمجھتا تھا۔ آج کافی دنوں بعد وہ مارکیٹ آیا تھا۔ گھر میں تقریباً ہر چیز ختم ہو چکی تھی تو اسے خیال آیا کہ اسے اب گھر کے لیے خریداری کر لینی چاہیے۔ وہ اپنی یادداشت کو کھنگالتا مختلف چیزوں کو یاد کر رہا تھا جو اس کی روزمرہ ضروریات تھیں۔ اف، وہ جھنجھلایا، کیا مصیبت ہے، وہ کوئی بھی چیز ڈھنگ سے نہ لے پا رہا تھا۔ ایک لسٹ ہی بنا لیتا، کم از کم یوں خوار تو نہ ہونا پڑتا۔ مگر اس سے پہلے کب اس نے چیزوں کی لسٹ بنائی تھی؟ وہ تو جو چیزیں راحیل خریدتا تھا ساتھ خرید لیتا تھا، مگر اب وہ ایک شیلف کے پاس کھڑا مختلف قسم کے جیم دیکھ رہا تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ ماموں، وہ ایک جھٹکے سے پلٹا۔ اس کو متوجہ کرنے والی ایک 6-7 سالہ بچی تھی اور ساتھ ایک 2 سال کا بچہ۔ آپ حمزہ ماموں ہیں نا؟ اس بچی کے لہجے میں کتنا یقین تھا۔ اس نے ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ بچی نے ابھی تک اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ نانو، بچہ تھوڑا توتلا تھا مگر وہ بھی بڑے شوق سے بولا تھا، اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ آخر یہ کون تھے جو اسے جانتے بھی تھے اور پہچانتے بھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ بچی بہت صاف اردو میں بات کر رہی تھی، لہٰذا اس نے بھی اردو میں ہی پوچھا۔ میں مسکان ہوں اور یہ میرا بھائی ہے قاسم۔ بچی نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ واٹ؟ وہ جوش سے بولا۔ مسکان یعنی تم؟ میرا مطلب ہے آپ ہانیہ آپی کی بیٹی ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گیا۔ بچی نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ان دونوں کو چٹا چٹ چوم رہا تھا۔ تم لوگوں کی ماما کہاں ہیں؟ اس نے مسکان سے پوچھا۔ وہ پھوپھو کے ساتھ اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور ہم دونوں کھڑے ہو کر تھک گئے تھے، اس لیے ادھر آ گئے۔ اس نے قاسم کو اٹھایا اور مسکان کی انگلی پکڑی اور باہر نکل آیا۔ تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی چھوٹی سی تو تھی جب وہ وہاں سے آیا تھا، اور قاسم تو ہانیہ آپی کا نیا پیس تھا۔ مما تو ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی ہیں اور آپ کی اتنی ساری تصاویریں بھی ہیں ہمارے گھر میں۔ حمزہ نانو یعنی حمزہ ماموں، آئیکیم کھانیے۔ وہ دونوں آپس میں ہی باتیں کر رہے تھے تو مجبوراً قاسم کو حمزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف متوجہ کرنا پڑا۔ اوہ یس باس، حمزہ نے اس کے ہاتھ چوم لیے، پھر وہ آئس کریم پارلر کی طرف چل دیے۔ آج پہلی دفعہ اسے اپنے پیسے خرچ کرتے ہوئے بے انتہا خوشی ہو رہی تھی۔ اس نے انہیں ڈھیر ساری شاپنگ کروائی اور پھر وہ واپس اسی شاپ پر آ گیا جہاں وہ دونوں اسے ملے تھے۔ حمزہ ماموں، اب گھر کب آئیں گے؟
مسکان نے پوچھا تو قاسم نے اس کی بات کو دہرانا فرض سمجھا۔ حمزہ نانو گھر اب آئے ہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ اف ماموں، اتنی دیر ہو گئی ہے، ماما ہمیں ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ مسکان کو بہت جلدی یاد آ گیا تھا۔ ارے تمہاری ماما کا تو خیال ہی نہیں آیا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے آپ کی ماما کہاں تھیں؟ وہ انہیں یوں ہی چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ مسکان نے ایک جانب اشارہ کیا تو اس طرف چل پڑا۔ شہزاد ابھی تو یہیں تھے، اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں دونوں۔ پلیز اب جلدی آئیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ وہ بھی چند قدم ہی چلا تھا کہ ہانیہ آپی کی آواز بہت قریب سے آئی۔ اس نے قاسم کو نیچے اتار دیا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے ایک جانب مڑ گئے اور وہ ایک شیلف کی اور سے انہیں دیکھنے لگا۔ ہانیہ آپی موبائل پر شہزاد بھائی سے بات کر رہی تھیں۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ موبائل بند کر کے ان کی طرف لپکیں۔ کتنی پیاری ہو گئی تھی ہانیہ آپی، اور تھوڑی سی موٹی بھی۔ کہاں چلے گئے تھے تم لوگ؟ مسکان کہاں لے گئی تھی تم اسے؟ اگر یہاں گم ہو جاتے تو کیسے ڈھونڈتی میں؟ وہ ان دونوں کو ڈانٹنے لگیں۔ اور یہ چیزیں کہاں سے اٹھا کر لائے ہو؟ فوراً رکھ کر آؤ۔ مما ہم حمزہ ماموں کے ساتھ آئس کریم کھانے چلے گئے تھے، اور یہ… ہانیہ کو تو حمزہ ماموں کے سوا کوئی لفظ سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا، اور مسکان اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے مسکان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ بیچاری پریشان ہو گئی۔ کہاں دیکھا ہے تم نے حمزہ کو؟ ابھی وہ ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، اور یہ چیزیں بھی انہوں نے ہمیں لے کر دی ہیں۔ ہانیہ نے ایک نظر مسکان اور اس کی چیزوں کو دیکھا، اور پھر ایک نظر اپنی نند پر ڈالی جس کے ساتھ وہ یہاں آئی تھی۔ ثنا پلیز تم ان کو دیکھنا، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی مال کے گوشے گوشے میں حمزہ کو تلاش کرنے لگی، ایسے جیسے کوئی چھوٹا بچہ تلاش کر رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں سے بہتے مسلسل آنسوؤں کی وجہ سے کئی لوگوں نے رک کر ان سے ان کی پریشانی اور رونے کی وجہ پوچھی، لیکن وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ کیا تلاش کر رہی ہیں؟ بلکہ تلاش تو اسے کیا جاتا ہے جو کھو جائے، مگر جو جان بوجھ کر خود ہی گم ہو جائے تو اسے بھلا کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ 3 گھنٹے میں وہ اس پورے شاپنگ مال کو کھنگال چکی تھیں، مگر ان کی ہر کوشش لا حاصل تھی۔ آخر کار ٹانگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ ایک جگہ بیٹھ گئیں۔ بھابھی اب چلیں، قاسم تو سو گیا ہے۔ ثنا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں چلو۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگ گئیں۔ اس نے حمزہ کی دلائی ہوئی چیزوں کو سینے سے لگایا اور ایک ہاتھ سے مسکان کی انگلی پکڑ لی۔ چلتے ہوئے ہانیہ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ شاید کہیں وہ صورت نظر آ جائے، مگر… اور پھر وہ باہر نکل گئیں۔ حمزہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اوپر والی منزل سے ہانیہ آپی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد اس نے کسی اپنے کی شکل دیکھی تھی۔ اس دور دیس میں کتنے عرصے بعد کوئی اس کے لیے فکر مند ہوا تھا، کوئی اس کے لیے رویا تھا، کسی نے اس کو پیار سے پکارا تھا، لیکن وہ ان سے بھاگ کیوں رہا تھا؟ یہ بات خود اس کی سمجھ میں نہیں آئی، مگر کوئی خول تڑکنے لگا تھا۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی